Assalamualaikum everyone and welcome to the next lecture of civics. We are on the chapter number 6, which is Pakistan and the world. And today we will start our new topic, which is Pakistan's foreign relations with its neighbors. पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। और आज हम पाकिस्तान के एक अजीम हमसाए के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम अवामी जमहूरिया चीन कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के अवामी जमहूरिया चीन के साथ खारजा ताल्लुकात। चीन पाकिस्तान का एक अजीम हमसाया है, पाकिस्तान के करीबी दोस्तों में से एक है और ये पाकिस्तान के काबिल भरोसा दोस्तों में से एक रहा है, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। चीन ने सियासी, सिफारती और माली हमेशा पाकिस्तान की इमदाद ही की है और पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को हमेशा अच्छे तरीके से निभाया है। चीन पाकिस्तान का एक बड़ा हमसाया है जो दुनिया की आलमी ताकतों में शुमार होता है और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके सूबे सिंकियांग की सरहदें पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से मिलती हैं। जब अवामी जमहूरिया चीन 1949 में कायम हुआ तो पाकिस्तान उन अव्वलीन ममालिक में से था जिसने इसे फौरी तौर पर तस्लीम किया और 1954-55 का दौर था जिसमें पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात का बाकायदा आगाज़ हुआ और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो गई। तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवारात का आज हम जायज़ा लेंगे जिसके तहत ये दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती चली गई और दोनों कौमों के दरमियान भी दिली हम आहंगी मौजूद है। पाकिस्तान और चाइना के दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे को अपना दोस्त समझते हैं। अमन और जंग दोनों ज़मानों में चीन पाकिस्तान का हमेशा काबिल एतमाद दोस्त साबित हुआ है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के हवाले से कई चीनी रहनुमाओं के तारीख़ी जुमले काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें हैं चीन दुनिया में हर ख़तरे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। पाक चीन दोस्ती एक दरिया है जिसके बहाव को साम्राज्य की दीवार कभी नहीं रोक सकती। चीन की दोस्ती हिमालय से बुलंद और बहीरा अरब से गहरी है। पाकिस्तान और अवामी जमहूरिया चीन के माबैन पुरखलूस दोस्ती को आज हमने डिस्कस करना है और यही पाकिस्तान के और चाइना के रिलेशंस भी हैं कि किस तरह किस किस दौर में पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस का आगाज़ हुआ और किन किन मौक़ों पर चाइना ने पाकिस्तान की मदद की या पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी दोस्ती को निभाया। जब चीन कायम हुआ तो चीन के एक इनकलाब के नतीजे में वजूद में आया था, जिस इनकलाब को कम्युनिज़म कहते हैं और इसकी वजह से जो पुरानी चीन की स्टेट थी उसका जो ऑफिशियल स्टेटस था वो चेंज हो गया था। तो इस इनकलाब की वजह से जमहूरी रियासतों ने चाइना को फौरी तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से था जिसने फौरी तौर पर चाइना को के क़याम के चंद माह बाद ही इसको तस्लीम कर लिया। और सियासी लिहाज से किसी मुल्क को रिकग्नाइज़ करना या उसको तस्लीम करना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसीलिए पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। इसी तरह पाकिस्तान ने चाइना को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने की भरपूर हिमायत की क्योंकि चाइना उस वक्त तक और अभी तक दुनिया का सब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान ने हमेशा से ही हर सिफारती सतह पर चाइना के लिए आवाज़ उठाई और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर बनने के लिए इसकी भरपूर हिमायत की। और यही मौका था जब चाइना को पाकिस्तान की दोस्ती का एहसास हुआ। 1962 में चीन और भारत के दरमियान नेफा और लद्दाख में जंग हुई तो पाकिस्तान ने चीन की हर मुमकिन सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत की। ये जंग इन दिनों भी आपने देखा होगा, मीडिया पे सुना होगा कि नेफा और लद्दाख में दोबारा से इंडिया और चाइना की जंग हुई और चाइना ने इंडिया से अपना इलाका वापस ले लिया और अगेन पाकिस्तान ने सियासी और सिफारती लिहाज से चाइना के मौक़िफ़ की हिमायत की क्योंकि ये इलाका चाइना का है।
مارچ 1963 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک سرحدی سمجھوتا ہوا، جس کی روح سے چین نے اپنے زیر قبضہ 750 مربع میل رقبہ پاکستان کے حوالے کر دیا۔ یہ علاقہ چراگاہوں اور معدنیات کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس معاہدے کے تحت پاکستان نے 1 انچ زمین بھی چائنا کے حوالے نہیں کی۔ اس طرح بھی پاکستان کو چائنا کی وفاداری کا اور اس کی دوستی کا مزید یقین ہو گیا، اور دونوں ممالک کے درمیان سرحدی سمجھوتے کی وجہ سے بہت اچھے تعلقات استوار ہو گئے۔ 1963 میں دونوں ممالک نے ایک معاہدہ کیا اور ایک دوسرے کی فضائی کمپنیوں کو اپنے اپنے علاقوں میں سہولتیں مہیا کی، اور پاکستان کے لیے چین کی پروازوں کا آغاز ہوا۔ 1961 اور 71 کی پاک بھارت جنگوں میں چین نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا، اقوام متحدہ میں پاکستان کے لیے آواز اٹھائی، پاکستان کے موقف کی حمایت کی، اور سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہونے کے وجہ سے پاکستان کو چائنا کی طرف سے ہمیشہ سیاسی اور سفارتی مدد ملتی رہی۔ چائنا نے ہمیشہ اس قرارداد کو ویٹو کیا جو پاکستان کے حق میں نہیں تھی، اور ویٹو ہوتا ہے وہ حق جس کے تحت کوئی بھی ملک کسی قرارداد کو رد کر سکتا ہے، اور یہ اختیار صرف سلامتی کونسل کے اندر، اقوام متحدہ کا جو سلامتی کونسل کا ادارہ ہے اس کے اندر صرف 5 مستقل ممبران کو حاصل ہے، جن میں چین بھی شامل ہے۔ اور چین نے اسی طرح ان دونوں جنگوں کے دوران پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں امداد مہیا کی۔ جنگ کے بعد جو پاکستان کی معیشت خراب ہو چکی تھی، اس کے بحالی میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ اسی طرح چائنا پاکستان کا ایک ریلائبل دوست ہمیشہ اس وقت ثابت ہوا جب بھی پاکستان نے کشمیر کے موقف پر جب بھی چائنا نے کشمیر کے موقف پر ہمیشہ کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ اقوام متحدہ میں ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے ہر قرارداد کو جو پاکستان کے حق میں تھی اس کی حمایت چائنا نے کی، اور جو پاکستان کے حق میں نہیں تھی اس کو ہمیشہ پاکستان کے لیے ویٹو کیا۔ ایون لاسٹ ایئر بھی جب کشمیر میں کرفیو لگا تھا اور پاکستان نے اس کے خلاف اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی، تو ایران اور چائنا ہی 2 کنٹریز تھے جنہوں نے کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی، کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھائی۔ اور جب سے پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا رہا ہے، چائنا نے ہر موقع پر، ہر سطح پر، اقوام متحدہ کے ہر فورم پر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، اس کے بعد چین اور پاکستان نے ایک ایٹمی پالیسی اپنائی، اور انہوں نے بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دے جانے پر زور دیا۔ 1986 میں دونوں ممالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے، اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان کیا۔ اور چین کی مدد سے ہی جو درہ خنجراب ہے، جس کی اس سے ایبٹ آباد تک 900 کلومیٹر لمبی شاہراہ ریشم، جس کو کراکرم ہائی وے کہتے ہیں، وہ تعمیر کی گئی ہے۔ یہ پاک چین دوستی کی علامت ہے۔ پاکستان کا چین سے اس طرح ایک زمینی رابطہ قائم ہو گیا ہے، اور تجارتی لحاظ سے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ دفاعی میدان میں بھی چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور کامرا کمپلیکس اور وار آرڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ اسی طرح صوبہ سرحد میں ہیوی ڈیوٹی الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 273 ملین روپے مہیا کیے۔ پاکستان اور چین کی دوستی بہت لازوال ہے، اور چین پاکستان کے دفاع، صنعت، معدنیات اور دیگر شعبوں میں پاکستان کو ہمیشہ فنی اور مالی امداد فراہم کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہے، کبھی زلزلے آئے ہیں، یا کوئی بھی زمینی یا آسمانی آفت کا پاکستانیوں کو سامنا کرنا پڑا، تو ہمیشہ چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کو بلا سود قرضے دیے، اور اس کے کئی دفعہ اس کے قرضوں کو معاف بھی کیا۔ اوورآل جو پاکستان اور چائنا کی تجارت ہے، اس میں بھی چائنا نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا۔ چائنیز پروڈکٹس پاکستان میں بہت کم پیسوں میں اور کم ڈیوٹی پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس تجارت سے چائنا کو بھی بہت فائدہ ہوا ہے، لیکن پاکستان کو ہمیشہ اس نے پرائیورٹائز کیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا اور چائنا کا سی پیک کا منصوبہ، جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو بلوچستان میں چل رہا ہے چائنا کی مدد سے پاکستان میں،
اس کو بھی سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کووڈ-19 کا ایشو تھا جو چائنا میں ہی سٹارٹ ہوا تھا، تو جب پاکستان کے اندر اس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے، حالانکہ جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اور پاکستانی وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے تو پاکستان نے ان کو نہیں بلایا اور چائنا کے ساتھ اپنی بارڈرز کو سیل کر دیا تھا۔ اس کے باوجود جب پاکستان کے اندر یہ وبا آئی تو آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ وقتاً فوقتاً چائنا سے پاکستان کو امداد آتی رہی، ماسک کی صورت میں، سینیٹائزرز کی صورت میں، وینٹیلیٹرز کی صورت میں چائنا نے پاکستان کی بہت مدد کی اور ان کو وہ انفارمیشن وہ پرووائڈ کی جن کے ذریعے انہوں نے اس وبا کا مقابلہ کیا اور اس وبا کو ختم کرنے میں اپنے ملک سے کامیاب ہو گئے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اور چائنا کے ریلیشن شپس بہت سٹرونگ ہیں اور پاکستان کے ریلائبل فرینڈز میں سے ایک ہے چائنا۔ پاکستان کی اور چائنا کی دوستی بہت قدیم ہے اور جب سے پاکستان نے چائنا جب سے بنا ہے، پاکستان اور چائنا کے برتھ میں صرف 2 ایئرس کا ڈفرینس ہے، تب سے پاکستان کے چائنا کے ساتھ کنسسٹنٹلی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جس طرح پاکستان امریکہ کا سپورٹر رہا وار اگینسٹ ٹیررزم میں یا افغان وار میں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کبھی بھی خراب نہیں ہوئے۔ اسی طرح چائنا نے بھی ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور ایک اچھا دوست ثابت ہوا۔